الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الآية. صدق اللہ العظیم. دوسری پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، الحمدللہ نیا اسلامی سال 1440 ہجری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شروع ہو چکا ہے. آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. اسلامی نقطہ نظر سے محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے. دنیا میں دنوں، مہینوں اور سالوں کا صحیح وقت معلوم کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات رائج ہے، جسے عربی میں تقویم، انگریزی میں کیلنڈر اور ہندی میں جنتری کہتے ہیں. اس تقویم کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے: سورج، چاند اور ستارے. چنانچہ بنیادی تاریخی نظام بھی 3 ہیں: شمسی سورج والا، قمری چاند والا اور نجومی ستاروں والا. شمسی تاریخی نظام، جس میں سورج کے ذریعے حساب لگایا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں: عیسوی، جسے انگریزی میں ہم عام طور پر انگریزی یا عرب اسے میلادی کہتے ہیں. اس کا آغاز جنوری اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے. یہ دراصل قدیم رومی سن تقویم ہے، جس میں اکثر مہینوں کے نام رومی دیویوں اور دیوتاؤں کے ناموں سے لیے گئے ہیں. آج ہم جسے شمسی کیلنڈر یا سن عیسوی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر گریگوری کیلنڈر بھی کہلاتا ہے. اس میں بار بار ترامیم ہوتی رہی. 1582 عیسوی میں اس میں جو آخری ترمیم ہوئی اور اسے ایک عیسائی راہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف منسوب کر کے مسیحی کیلنڈر کا نام دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کیلنڈر کو نہ متعین کیا ہے نہ اس کی تائید کی ہے. شمسی نظام تاریخ کی دوسری قسم بکرمی ہے. بکرمی سن کو زیادہ تر ہندو استعمال کرتے ہیں، جو راجہ بکرما جیت کے جشن تخت نشینی سے شروع کیا گیا.
اس کا آغاز چیت سے ہوتا ہے اور اختتام پھاگن پر ہوتا ہے۔ تیسری قسم شمسی کیلنڈر کی فصلی ہے، جو موسمی فصلوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ فصلی مہینوں کے ہمارے ہاں نام دیہات میں آج بھی لوگوں کے ہاں مروج ہیں۔ یہ بیساکھ سے شروع ہوتا ہے، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، پدرے، اسو، کتے، مگر، پو، ماگھ، پھاگن اور چیت پر یہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ نجومی جنتری میں بھی 12 مہینے ہیں۔ ان کا آغاز حمل سے ہوتا ہے اور اختتام حوت پر ہوتا ہے۔ حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی اور حوت۔ یہ قسمت کا حال بتانے کے دعوے دار نجومی جنتری سال کے مہینوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اور اس میں یہ سال کے جو 12 مہینے نجومی ہیں ان کی تصاویر اور نام موجود ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا، جو کسی ٹیوے لگانے والے کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور پھر اس نے جو کچھ کہا ہے اس نے اس کی تصدیق کی اور یہ سمجھ لیا کہ میری قسمت کا جو حال ان صاحب نے بتایا ہے یہ درست ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا ہے اس قرآن کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ قمری سال کا آغاز محرم الحرام اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ اس سال کے مہینے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی اور جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ ہمیں اپنے جو اسلامی مہینے ہیں ان کے نام اور ان کی تاریخ یاد کرنا فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قمری نظام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ قمری سال کے مہینوں، خصوصاً حرمت والے 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان کا تعین اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور میں مہینوں کے نام 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بعض عبادات کا تعلق شمسی نظام سے ہے، جبکہ زیادہ تر عبادات قمری نظام سے متعلق ہیں۔ ہم 5 نمازیں شمسی نظام، یعنی سورج کے طلوع ہونے، طلوع صبح صادق، اسی طرح سورج کے ڈھلنے، زوال، اور سورج کے غروب ہونے یا غروب شفق کے تحت پڑھتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں۔ جبکہ رمضان مبارک کی ابتدا، انتہا، اعتکاف، لیلۃ القدر، عید الفطر، عید الاضحیٰ،
ایام تشریق زکوٰۃ کے سال کا تعین یا زکوٰۃ کا سال اور حج کی ادائیگی اور دیگر کئی امور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احکام کا علم قمری تاریخوں اور حساب سے ہوتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا کہ وہ روشنی پھیلائے، اور چاند کو بنایا نوراً، اس کی بھی ایک میٹھی روشنی ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، 28 منزلیں، ہر روز نئی منزل سے وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور نئی شکل میں طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ 28 منزلیں، 2 دن یا 1 دن چاند نظر نہیں آتا صبح کے وقت، آپ کو شاید اندازہ ہو۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سالوں اور حساب کو گنتی کر سکو، جان سکو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، سورہ بقرہ میں ہے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال پہلی، دوسری، تیسری، 3 تاریخوں کے چاند کو کہتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے ہاں اوقات معلوم کرنے اور لوگوں کی عبادت کے اوقات اور حج کا موسم متعین کرنے کے لیے۔ قمری نظام کے تحت سن تقویم یعنی تاریخ معلوم کرنے کے لیے اپنی تاریخ کے آغاز کے سال اور مہینے متعین کرنے، سال اور مہینوں کا تعین مسلمانوں کے ہاں سن ہجری کے نام سے کب ہوا، اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سن ہجری کی ابتدا خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حکم سے آپ کی حیات طیبہ میں ہی ہو چکی تھی، البتہ سرکاری ڈاک میں اس کا باضابطہ اجرا سے اور اندراج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک رائے ہے، سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن دوسری مشہور رائے یہ ہے کہ یہ سن ہجری اس کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوا، اور حضرت میمون ابن مہران اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈاک میں ایک خط آیا جس میں شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، موجودہ یا گزرا ہوا یا آنے والا؟ جب جواب تسلی بخش نہ ملا تو لوگوں کو جمع کیا، مشورہ کیا، مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ذوالقرنین سے اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت قدیم ہے، رومیوں کی تقلید ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اہل فارس کا طریقہ اپناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہر بادشاہ کے آنے پر اپنی تاریخ بدل لیتے ہیں۔ بالآخر متفقہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے اپنے سن ہجری کا سن کا آغاز کیا جائے، سن تقویم کا۔ حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا دور فاروقی میں اس وقت ہوئی جب آپ کی خلافت کے 2.5 سال گزر چکے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے محرم کی 16 تاریخ سے مسلمانوں نے اپنی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سن تقویم کی ابتدا کے لیے 4 باتیں صحابہ کے پیش نظر تھیں: نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولادت باسعادت، آپ کا اعلان نبوت، آپ کی ہجرت اور آپ کی رحلت۔ ولادت باسعادت
اور بعثت کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بعض نے ولادت با سعادت 2 ربیع الاول کو لکھی ہے اور اکثر نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 12 ربیع الاول بھی لکھی ہے۔ اسی طرح تاریخ وفات مسلمانوں کے غم کو تازہ کرتی رہتی، اس لیے ہجرت سے آغاز کیا گیا۔ ہجرت اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب مکہ مکرمہ میں بیعت عقبہ ثانیہ کی، جو ذوالحجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ بیعت ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے محرم میں ہی ہجرت کا ارادہ اللہ کے حکم کے تحت کر لیا تھا۔ اس لیے مناسب خیال کیا گیا کہ محرم الحرام سے اسلامی سن تقویم کا آغاز ہوا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مسلمانوں کے غلبے، مسلمانوں کی عزت و وقار اور اسلامی پہلی ریاست کے قیام اور اسلامی قوانین کے اجتماعی نفاذ اور دنیا بھر میں اشاعت اسلام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، فتح مکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نصرت کے اظہار کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ اس لیے سن ہجری کو ہجرت کو سن تقویم کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ علماء کی یہ رائے ہے کہ قمری اور ہجری ماہ و سال کو یاد رکھنا اور اسے باقی رکھنا امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے، اور دینی اور ملی حمیت کا تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے آہستہ آہستہ انگریزی تاریخ اس طرح سے ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بتائیں کہ آج یکم فلاں ہے فلاں مہینے کی تو پتہ چلتا ہے، ورنہ مسلمانوں کو قطعاً اس کا مسلمانوں کے ہاں تذکرہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی شریعتوں میں اس پر اتفاق رہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی عبادت پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور نافرمانی پر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ ان مہینوں میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد محرم کا مہینہ روزے رکھنے کے لحاظ سے بہت فضیلت والا مہینہ ہے، خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ۔ اس کے بارے میں فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ سال کے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یوم عاشوراء کے بارے میں فرمایا، صوموہ وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن کا روزہ اور یا اس کے بعد کا ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو، ولا تشبہوا بالیہود، تاکہ تمہاری یہود سے مشابہت نہ رہے۔ یہود سے مشابہت
عبادات میں بھی منع ہے. ذرا غور کیجیے اس پر. یہود سے مشابہت عبادات میں بھی منع ہے. چونکہ یہود 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی ملی، لہٰذا ہم اس خوشی کے طور پر اظہار مسرت کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے روزے جیسی عبادت میں بھی یہود کی مشابہت سے روکا ہے. عمومی معاشرت میں یہود کی مشابہت اختیار کرنے کا کتنا نقصان ہوگا حضرات، اس کا آپ خود اندازہ کیجیے. یہ نفلی روزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو رکھے گا اس کو اجر ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانوا یصومون عاشوراء، یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے قبل ان یفرض رمضان. اسی طرح مکہ کے رہنے والے اور مدینہ کے رہنے والے لوگ مسلمان بھی رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اور یہ تاریخ تھی کہ جس میں کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا. اب تو 9 ذی الحجہ کو بدلا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کعبہ کا غلاف یوم عاشورہ کو بدلا جاتا تھا. قال رسول فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یوم عاشورہ کا روزہ رکھو تو بہتر ہے، نہ رکھو تو اس پر کوئی گرفت نہیں. معلوم ہوا نفلی روزہ ہے. ماہ محرم الحرام میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور سیدنا عمر کا تذکرہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہو یکم محرم کے حوالے سے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام میں کچھ چیزیں ہم نے خود لازم کر لی ہیں، اہل سنت نے بھی لازم کر لی، جو شرعی طور پر لازم نہیں ہیں بلکہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا گزشتہ سال سوشل میڈیا پر یہ حدیث مسلسل پھیلائی جاتی رہی اور لوگ اس بات کو مشہور کرتے رہے، حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے اور حضرت انس کے حوالے سے اور عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ من اکتحل یوم عاشوراء لم ترمد عینہ تلک السنہ، کہ جس نے 10 محرم الحرام کو سرما پہنا اور خصوصاً سرمد سرما پہنا، سارا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. یہ مسلسل پھیلایا جاتا رہا. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، موضوع بات ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ موضوع ہے، یہ ارشاد نبوی نہیں ہے. علامہ ابن حاکم نے بلکہ لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین نے گھڑی ہے، بے بنیاد ہے. اسی طرح ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد پہلی محرم جب آتی ہے تو بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دینا ہوتا ہے، اور زن و شوئی تعلق کو اپنے طور پر ہی خود ہی مفتی بن کر ناجائز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ زن و شوئی تعلق نفلی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی کو اپنے میکے بھیجا جائے یا اس کے ساتھ اس تعلق کو منقطع کر دیا جائے. یہ کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. کچھ حضرات اہل سنت میں سے دوسروں سے متاثر ہو کر کئی باتیں اپنے ہاں رائج کیے ہوئے ہیں. مثلا قبروں پر مٹی ڈالنا اور لپائی کرنے کے لیے اس دن کو مخصوص سمجھنا، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. آپ سارا سال جب چاہیں مرد حضرات قبرستان میں جا سکتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور، ایک زمانے میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روکا تھا، الا فزوروها،
فإنها تذکر موتاکم، اب جایا کرو قبرستان، اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں موت یاد دلاتی ہیں، لیکن موت انہی قبروں کو دیکھ کے یاد آتی ہے جو ٹوٹی ہوئی خستہ حال ہوں، جہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہو اور خوب زینت ہو، وہاں موت کہاں یاد آتی ہے؟ وہاں تو مالداروں کی مالداری کا احساس ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہماری اسلامی تاریخ میں چند المناک حادثات کا مہینہ ہے، آئندہ خطبے میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ یکم محرم سن 2 ہجری، یکم محرم سن 24 ہجری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد شہید کیے گئے۔ سیدنا عمر دعائے رسول ہیں، مراد پیغمبر ہیں، باقی سب مرید بن کر آئے، عمر مراد بن کر آئے۔ نبی علامہ سعد نے ابن طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جمعرات کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کی نصرت فرما 2 آدمیوں میں سے ایک کے ساتھ، عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں اور عمر بن خطاب۔ پھر چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا بدلی اور یہ دعا کی، اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے میرے دامن سے وابستہ کر دے۔ اور پھر چند دن بعد حضور نے اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اشدد الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ میں چاہتا ہوں عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے، اس کو میرے دامن سے وابستہ کر دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما۔ چنانچہ ایمان لائے حضرت عمر، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ واقعہ آپ یقیناً جانتے ہیں۔ جب ایمان لائے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے حضور کو یہ بات سنائی کہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، میرے محبوب عمر کے اسلام لانے پر فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اسلام لائے، اس سے پہلے عبادت دار ارقم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور ان کے رفقا چھپ کر رہے تھے۔ اعلانیہ عبادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے نکلے کہ عمر امامہ و حمزہ بن عبد المطلب، کہ آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ چل رہے تھے۔ وطاف بالبیت حتی طاف بالبیت وصلی الظہر معلنا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر حضور نے اپنے رفقا کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے، ذالک امرؤ سماہ اللہ فاروق الفرق بین الحق والباطل، یہ وہ فرد ہے جس کا نام خود اللہ نے تجویز کیا اور وحی کے ذریعے سے حضور کو بتایا، اور حضور نے ان کا نام فاروق رکھا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی۔ اعلانیہ ہجرت کی، لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، 20 آدمیوں کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے کھڑے ہو کر اعلان کہا کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو مجھے روکے آگے۔ اللہ، کوئی میدان میں نہیں آیا۔ ان اسلام عمر کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا وان امارتہ کانت رحمتا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے فتح، دروازے کھولنے والا بنا، اور ان کی ہجرت اسلام کے لیے نصرت کا ذریعہ بنی، اور ان کی امارت پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ہجرت کی اور مدینہ کی فضا کو آپ کی ہجرت کے لیے سازگار بنایا۔ غزوہ بدر میں اللہ اکبر تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں جو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑا گیا ہے، آپ اسلام کی فوج کے سپاہی اور مقابلے میں سگا ماموں عاص بن ہشام، سگا ماموں جو کفار کی طرف سے تھا، کافر، اور عمر نے اسلام کی حمایت میں اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا۔ بدر کا پہلا شہید آپ کا غلام ہے مہجع، جو پہلا شہید ہے۔ بدر کے قیدیوں میں وہ رائے دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اتری جو حضرت عمر کی رائے تھی۔ احد میں شریک ہوئے، جب جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا اہل حبل، حبل کی جے ہو، آپ خاموش رہے۔ حضرت عمر نے کہا میں جواب دیتا ہوں، آپ ٹھہرو۔ پھر جب بار بار اس نے کہا تو آپ نے فرمایا 2 جواب۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ حبل کی جے نہیں، اللہ اعلیٰ و اجل، جے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ اور سنو، تمہاری اور ہماری لڑائی برابر نہیں رہی، تمہارے مقتول جہنم میں جائیں گے، ہمارے شہید جنت میں جائیں گے۔ سن 3 ہجری میں بیٹی بیوہ ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نکاح میں تھی، گویا سسر بنے حضور کے۔ خیبر کی زمین جب مجاہدین خیبر میں شریک ہوئے، بلکہ ایک پلٹن کے سربراہ تھے، ایک یہودی کو گرفتار کر کے لائے، اور اس سے بہت سارے راز معلوم ہوئے اور خیبر کی فتح کا ذریعہ بنے۔ خیبر کی زمین مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی تو آپ کے حصے میں شمغ نام کی ایک ٹکڑا آیا زمین کا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تاریخ اسلام کا پہلا وقف ہے جو عمر کے ہاتھوں ہوا ہے۔ آپ کے مشیر خاص رہے، بہت سے مشورے ایسے دیے کہ وحی الہی بن کر اللہ کی طرف سے اترے۔ پردے کا احکام، شراب کے احکام، مقام ابراہیم کے بارے میں، اذان کے بارے میں، منافقین کی نماز جنازہ کے بارے میں۔ ایک دفعہ عمرے کے لیے جانے لگے، اللہ اکبر، ایک دفعہ عمرے کے لیے جانے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ما احب ان یکون لی بہا ما طلعت الشمس بقولہ یا اخی، جب سے میرے آقا نے مجھے میرا بھائی کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے، چھوٹا بھائی کہا ہے، پوری دھرتی پر اس سے زیادہ محبوب جملہ میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ دور صدیقی میں آپ کے نائب رہے، وزیر رہے، مشیر رہے، بلکہ مدینہ منورہ کے پہلے قاضی جس کو دور خلافت میں قاضی بنایا گیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا اور بنیاد اس حدیث کو بنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے بنیاد اس ارشاد نبوی کو بنایا۔ ارشاد نبوی سن لیجئے غور سے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، اور فرمایا کہ دیکھو میں اگر دنیا سے رحلت کر جاؤں تو ان 2 آدمیوں کی پیروی کرنا، اور حضور نے اشارہ ابو بکر کی طرف کیا اور عمر کی طرف کیا۔ منبر پر وہاں بیٹھے جب خلافت کا منصب سنبھالا، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں جو عدل فاروقی ہے اس کا تذکرہ ہو، اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ
یہ 10 محرم کے بعد کا جو خطبہ ہے اس میں اس کا تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب مسند خلافت پر بیٹھے اور پہلی تقریر کی تو اس میں یہ فرمایا احب الناس الی من رفع الی عیوبی۔ یہ خطبہ ہے حضرت عمر کا کہ دیکھو میں نے منصب خلافت سنبھالا ہے، میں امیر المومنین بنا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہوگا جو میری کمیاں اور کمزوریاں مجھے بتائے۔ سب اچھا کے نعرے یہ حضرت عمر نے اس کی نفی کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو میرے عیوب اور میری کمزوریاں مجھے بتائے گا وہ سب سے زیادہ مجھے اچھا لگے گا۔ ممبر پر وہاں بیٹھے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک تھے، لوگوں نے کہا حضرت وہاں بیٹھے جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے۔ فرمایا صدیق کے قدموں میں جگہ مل جائے میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلیفہ رہے اور آپ کی خلافت یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مظہر ہے۔ اس دوران 22,51,000 مربع میل سرزمین پر اللہ کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرا ہے۔ 22,51,000 مربع میل، 1036 شہر دیہات سمیت فتح ہوئے، 4,000 مسجدیں تعمیر کرائیں جن میں سے 900 جامع مساجد تھیں۔ آپ کے دور خلافت میں شام، عراق، مصر، ایران، مکران، خراسان، آرمینیا، آذربائیجان یہ سارے فتح ہوئے، اور کیسر و کسریٰ کی 2 عظیم ریاستیں سلطنتیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، دونوں کی دونوں دور فاروقی میں ان میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے دور خلافت میں مالیاتی نظام، تجارتی ٹیکسز، کسٹم ڈیوٹی، فنڈز کے اجراء کے باقاعدہ ایک تحریری رجسٹرز اور مکمل ریکارڈ محفوظ کرنے کا نظام، نہری نظام دور فاروقی میں متعارف ہوا۔ نہر ابی موسیٰ ایران میں، نہر سعد، نہر معقل دجلہ میں، اور نہر امیر المومنین 1.70 میل لمبی 6 مہینے میں تیار کروا۔ تعلیمی نظام، ہزاروں درسگاہیں کھلوائیں۔ دمشق کی درسگاہ میں جہاں پرنسپل حضرت ابو الدرداء تھے، 16,000 طلبہ ہر روز تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری درسگاہ کے پرنسپل تھے، 1 سال میں 10,000 حافظ تیار ہوئے۔ اور دفاعی نظام بنایا، غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا، لیکن دفاعی نظام میں حساس عہدوں پر غیر مسلموں کے تقرر سے روکا۔ عدالتی نظام، عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ الگ کیا دور فاروقی میں۔ ڈاک کا نظام، قانون نافذ کرنے والے باضابطہ ادارے، گورنروں کا احتساب، یہ سارے کا سارا۔ اور عدل فاروقی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کا حضرت ابی بن کعب کے ساتھ ایک باغ کے حوالے سے مسئلہ بنا، تو جب اختلاف ہو گیا تو کہا کہ چلو فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے پاس چلتے ہیں، جو بہت بڑے مشہور صحابی تھے، قرآن کے مدون ہیں، قرآن کریم کے۔ تو حضرت زید بن ثابت کے پاس جب گئے تو ایسا تو عدالتی نظام تھا نہیں جیسے آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں۔ حضرت زید بن ثابت نے دونوں کو اندر بلایا اور حضرت عمر سے کہا، عرض کیا کہ آپ یہ چارپائی کے سرہانے کی طرف تشریف رکھیے۔ تکیہ انہیں پیش کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلا ظلم تو تم نے یہ کیا ہے کہ مجھے
پریفر کیا ہے اور ترجیح دی ہے فریق ثانی پر، میں وہیں بیٹھوں گا جہاں میرا فریق ثانی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب مقدمہ پیش ہوا تو حضرت ابی بن کعب نے دلیل دی، حضرت عمر نے اس سے انکار کیا، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ دیکھیے انکار کرنے والے پر قسم ہے، البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے لیے لازمی ہے کہ وہ دلائل پیش کرے، لیکن اگر دلائل پیش نہیں کر سکتا تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے جو انکار کرتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ امیر المومنین سے قسم اٹھوائی جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دوسرا تم نے غلط فیصلہ یہ کر دیا ہے، وہی فیصلہ کرو جو حق پر ہے، انصاف پر مبنی۔ 27 ذوالحجہ بدھ کے روز ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی کے ہاتھوں اس طرح سے زخمی ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، یہ ظالم زہریلا خنجر چھپائے ہوئے کھڑا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہے۔ اب دیکھیے نا، گہے برتار میں آلہ نشیرم، گہے بر پائے پشتے خود نبینم۔ ایک وقت ہے جب اللہ نے چاہا کہ ساریہ کو گائیڈ کریں تو یا ساریہ الجبل کہتے ہیں اور آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، اور ایک وقت یہ ہے کہ جب اللہ نے نہیں چاہا تو پہلی صف میں قاتل کھڑا ہے، عمر کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے خنجر سے وار کیا، پیٹ کے نچلے حصے میں خنجر سے وار کیے، ایک سے زائد، گرتے گرتے نماز پڑھا رہے ہیں، گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر کے کہا میں تو گر رہا ہوں، نماز پوری کراؤ۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، نماز پوری کراؤ سب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے مصلی رسول پر، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پوری کرا رہے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ پیچھے ہٹا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی، زخمی ہوئے صحابہ، بلکہ ان میں سے کئی شہید ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے چادر ڈالی، اس نے اندر ہی اندر وہی خنجر اپنے خود کو مار کے خود کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو لایا گیا تو دوائی جب پلائی گئی تو وہ دودھ میں ملی ہوئی وہ یہاں سے نکل گئی پیٹ میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اب دوائی کا وقت ختم ہو گیا ہے، دعا کا وقت شروع ہو گیا۔ اور دعا کیا کی تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، لیکن میں دفن مدینے میں ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضرت یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ آپ شہید بھی ہوں اور دفن بھی مدینے میں ہوں؟ اللہ نے دونوں باتیں قبول کر دی۔ انتقال سے پہلے 86,000 قرض تھا جس کی ادائیگی کی وصیت کی۔ یہ تھے مسلمانوں کے گورنر سربراہ۔ جو مکان بیچ کر پوری کی گئی، حضرت معاویہ نے مکان خریدا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو پہلے حضرت اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے اجازت لے کے آؤ، ان سے کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب اور اپنے صدیق کے ساتھ دفن ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے بھی روکی ہوئی تھی، لیکن عمر کی خاطر میں اپنی خواہش قربان کر دی۔ یوں آپ کے لیے قبر کھو دی گئی۔ حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عمر کو اس جگہ دفن کیا گیا جو نقد جنت ہے، جو نقد جنت ہے۔ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا، دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس میں اٹھے تو اور ایک یہ ہے
کہ ایک اور جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اگر ویسے اٹھے تو پھر آگے بھی نبی، پیچھے بھی نبی، دائیں بھی نبی، بائیں بھی نبی۔ جس کے دائیں بھی نبی ہو اور بائیں بھی نبی ہو، اور جس کو نقد جنت میں دفنایا گیا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف سے تعلق اور ان کے احوال سے آگہی نصیب فرمائے۔ اللہ